اسلم اس ذات گرامی سے ہے نسبت مجھ کو، اسلم اس ذات گرامی سے ہے نسبت مجھ کو، سب سے آخر میں جو آیا مگر اول ڈیرا۔ 70 سال 75 سال کی آپ لوگوں نے لیڈرشپ دیکھی ہے، چہرے وہی چہرے ہیں، حکومتیں بدلتی ہے، کبھی زرداری کی آتی ہے، کبھی نواز شریف کی، کبھی یہ دوسرا جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، مسلسل یہ آپس میں تقسیم کر رہے۔ آخر میں ہمارا خان آیا، ایسا آیا کہ پوری دنیا پہ چھا گیا، اس نے اپنے آپ کو منوایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا دین مضبوط ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، وہ سچا اور ایماندار لیڈر ہے۔ وہ کل جب عوام میں گھوم پھر رہا تھا تو اس کی یہی ثبوت ہے کہ وہ اس کو صرف خوف خدا ہے، اسے کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس عوام کے لیے نکلا ہوں اور میں ایک صحیح مقصد، اس نے ایک زندگی میں مقصد بنائی ہے کہ میں نے اس پاکستانیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہماری آخری امید ہے کہ وہی ہمیں اس کرائسس سے نکالے گا۔ اس لیے میری پوری قوم سے التجا ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پوری قوم بن کے نکلے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نکلیں گے، آپ لوگ پارٹیوں کا نہیں سوچیں گے، آپ لوگ اس لیے نکلیں گے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے نکلیں گے۔ میں آپ لوگوں کی بار بار محنت اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دن اگر آپ لوگوں نے کل اس کا ساتھ نہیں دیا تو آپ لوگ ان کے پیچھے روئیں گے، لیکن آپ کو اس جیسا لیڈر نہیں ملے گا۔ رانا ثناء اللہ نے آپ لوگ کے لانگ مارچ کی تیاری کی ہے، آپ لوگ کی تیاری پوری ہے؟ انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہیں۔ میں ہر ایک کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے، ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی لاٹھیاں ہیں، نہ کوئی ایسے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ اپنے اونچے ہتھ کنڈوں پہ آئے تو ہمارے لاشوں کے اوپر سے گزریں گے۔ ہم انشاءاللہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور ہم ان کو اخلاقی شکست دینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا ہے، لیکن اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا آتا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا بھی آتا ہے۔ اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کل ہونا ہے اور آپ ایک دن پہلے پہنچ چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس لیے پہلے پہنچی ہوں تاکہ ہم خان صاحب کا ویلکم کریں بہت اچھے انداز سے۔ ہم کسی خوف کی وجہ سے پہلے نہیں آئے ہیں، ہم صرف اپنے تمام جو ہماری ٹیمیں آ رہی ہے ان کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ میں پرسوں سے میں نے کہا کہ کب وہ دن آئے گا، اور مجھے آج رات جو ہے مجھے نیند نہیں آ رہی کہ کل جو ہے ہمارا حقیقی آزادی کی جنگ ہم لڑنے جا رہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اچھا میم، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ رانا ثناء اللہ کو جے کیبنٹ میں بٹھایا اس لیے تھا یا وزیر داخلہ بنایا اسی لیے تھا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے؟ بالکل، یہ ان لوگوں کا پہلے سے پلان تھا، ان لوگوں کی جو پہلے سے کھچڑی وغیرہ یہ بن رہی تھی، ہمیں سمجھ آ رہی تھی، یہ مکس اچار ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا ان لوگوں نے 2 مہینوں سے زیادہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی، صرف ان لوگوں نے، اب ان لوگوں سے حکومت نہیں چل سکتی، صرف ان لوگوں نے پٹا ڈالنا ہے کہ کسی صورت ان لوگوں کے لانگ مارچ کو ہم منتشر کریں تاکہ ان لوگوں کے اوپر الزام نہ آئے، اور طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر الزام آئے کہ ہم نے یہ پڑھا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے جمہوری لوگ ہیں، ہمارا پہلے بھی 126 دن کا دھرنا تھا، ہم نے ایک پتا بھی نہیں ہلایا تھا، معمولی نقصان بھی نہیں ہوا تھا، ہم پرامن لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور اگر اس میں ان لوگوں نے معمولی بھی کوئی ایسی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، جیسے ان لوگوں نے ابھی روڈوں پہ شیشے بچھائے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کے یہ گاڑی یہ ٹائر وغیرہ پنکچر ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان لوگوں نے جو ٹریلے وغیرہ یہ ادھر لگائے ہوئے ہیں کنٹینر، یہ لوگ ہماری جتنی بھی رکاوٹیں ڈال دیں ہمارے راستے نہیں روک سکتے۔ ہم سب پرعزم ہیں اور ہماری ٹیمیں پرعزم ہیں، وہ انشاءاللہ نکلیں گے ایک عزم کے ساتھ۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ ایک حقیقی آزادی ملنے والی ہے، جو ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، جس میں باہر کے لندن، امریکہ، یہ لوگ جو ہمارے فیصلے کرتے تھے، ہم انشاءاللہ غلامی سے نکلنے والے۔ یہ سوچ پورے پاکستان کو، جو خان صاحب نے ایک قوم بنائی ہے، وہ اسی سوچ کے تحت پوری قوم نکل رہی ہے
کہ کل سے انشاءاللہ ہمیں حقیقی آزادی ملنے والی. اچھا میم مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 3 مہینے پہلے جو لوگ خان صاحب کو گالیاں دے رہے تھے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کیا ہو گیا 3 مہینے پہلے خان صاحب کی حکومت اور 3 مہینے پہلے جو خان صاحب کی مقبولیت تھی وہ نیچے زمین پہ تھی، اور وہ مقبولیت اب آسمان سے باتیں کر رہی ہے. خان صاحب کے جلسوں پہ جو ہے نا لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مہنگائی آئے گی لیڈر کی وجہ سے، اس وجہ سے، اور بذات خود میں خود پریشان تھی کہ بچوں کو کیسے. لیکن اصل میں ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر رزق مہنگا ہوگا تو آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. اس کا بیڑا جو ہے وہ اللہ نے اٹھائے ہوئے، وہ ہمیں ہر حالت میں انشاءاللہ ملے گی. ہماری ایمان مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کہ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمیں رزق پرووائڈ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے دے. لیڈر نے ہمیں ایک شعور دینا ہے، ایک آگاہی دینی ہے، ایک ویژن. عمران خان جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہے، اس نے ہمیں ایک نظریہ دیا، ایک ویژن دیا، اور اس پہ جو ہے اس نے پوری قوم بنا دی. آج انشاءاللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم ایک قوم بن چکے ہیں، اور کل انشاءاللہ عوام کا سمندر اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے. روڈ بھی جو ہے، یہ ساری جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ سب کل یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا میم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نئی حکومت نے کے آنے سے پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آ کے دودھ اور شہد کے نہریں ہمارے دور میں بہیں گے، اور جو ہے نا ساتھ میں ڈالر کو ہم نے جو ہے نا 150 پہ لے کے آنا ہے، پیٹرول ہم نے 100 پہ دینا ہے. تو آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی ہے نئی حکومت کے آنے سے؟ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میڈیا والوں کو پتہ ہے. میڈیا والوں کو تو اس لیے یہ حشر کر رہے ہیں، یہ گرفتاریاں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حقیقت دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ ان چیزوں سے جتنا گھبرائیں گے یہ ان کا پیچھا کریں گے. اب عوام کو شعور آ گئی ہے کہ یہ ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے. یہ ہم جو یہ بے شک بتائیں کہ ہم دودھ کی نہر بہائیں گے، اب وہ چیزیں نہیں ہیں. پہلے دن جب یہ لوگ آئے، مجھے بتائیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں دوسرے دن انہوں نے ایک افطاری پہ 10 کروڑ کا خرچہ کیا. ہمارے خان صاحب وہ تو جب باہر کے لوگ آتے ہیں، صحافی آتے ہیں، حتیٰ کہ جب بل گیٹس آتا تھا اس نے پاکستان کے لیے کتنی ڈونیشن دی، اس کے باوجود اس نے اس کو 1 کپ کی چائے پلائی. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوستی کی بنیاد پہ ہر ملک سے تعلق رکھوں گا، لیکن غلامی کسی صورت قبول نہیں کروں گا. اور خان صاحب نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، پوری قوم سے اس نے وعدہ لیا ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ لوگوں نے خوددار قوم بننا ہے. اور یقین کرو اس دن سے میرا دل اتنا مضبوط ہے، اور میں خودداری کی جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے میں کہتی ہوں میں بھوک سے مر بھی جاؤں گی، کبھی کسی کے سامنے جھکوں گی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ غلامی کی زندگی آپ لوگوں نے نہیں گزارنی ہے. تو آج سے ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم خوددار قوم ہیں، ہم غلام قوم نہیں ہیں. سمجھو شہباز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، مریم صاحبہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ہماری عورتوں کو گرفتار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. شیرین مزاری صاحبہ ایک استاد بھی رہی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے. آپ لوگوں نے جب وہ 6 سال کی تھی اس وقت کا مقدمہ، جھوٹے مقدمے آپ لوگ بناتے ہو، ان کی گرفتاریاں کر کے اس کی معصوم بچی کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو کس طرح گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. میں تو جب وہ حالت دیکھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کس منہ سے کہتی ہوں کہ عورت ذات پہ کوئی بات. ہماری حکومت، ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا ہے کبھی کسی کی ذات پہ بات نہ کرے. اور ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ خان کے پیچھے کتنے لوگوں نے اس کی کردار کشیاں کی گئی ہے، لیکن اس نے کبھی کسی عورت کے اوپر بات نہیں کی. معمولی سا اس نے ایک نصیحت کیا، اس کی بات کا کتنا آپ لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا. خود یہ سوچو کہ آپ ایک عورت کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہو، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب آپ لوگ یہ غلیظ کام کرتے ہو. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس طرح نیند آتی ہے، شرم تو آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے.